24واں پارہ سورۃ الزمر آیت نمبر 47۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کچھ زمین میں ہے سب کا سب، وَمِثْلَهُ مَعَهُ، اور اس جیسا اس کے ساتھ ہو، لَافْتَدَوْا بِهِ، البتہ وہ فدیے میں دے دیں اس کے ساتھ، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچتے ہوئے، یوم القیامہ، قیامت والے دن، وبدا لہم، اور ظاہر ہوں گے ان کے لیے، من اللہ، اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ چیزیں جن کا وہ گمان نہیں رکھتے تھے۔ آج کی اس آیت مبارکہ میں ظالم لوگوں کا حال قیامت کے دن بیان کیا کہ ان لوگوں کی حالت کیا ہوگی جنہوں نے دنیا میں ظلم کیا۔ قیامت کے دن یہ لوگ جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے ساری کی ساری زمین دینے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 91 میں فرمایا، ملء الارض ذہبا، کہ یہ کہیں گے سونے سے بری ہوئی ساری زمین اللہ تو لے لے، یا اور اللہ یہی نہیں بلکہ اس سے ڈبل اللہ تو ہم سے لے لے، اور اللہ تو ہمیں آخرت کے عذاب سے بچا لے، من سوء العذاب یوم القیامہ، برے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اللہ یہ ساری کائنات سونے سے بری ہوئی اس جیسی اور بھی، لیکن اللہ فرماتے ہیں ان سے وہ چیزیں قبول نہیں کی جائیں گی۔ یہ اللہ کا قرآن کہتا ہے یہ ظالم انسان اگر آج ایک کمرہ ذرا سونے سے بھر کے دکھاؤ، کون بندہ بھر سکتا ہے؟ اب ساری دنیا ہی اگر بھر دی جائے سونے سے، کل قیامت کے دن ایمان کی قدر تب سمجھ آئے گی۔ کاش کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حقیقی معنوں میں سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، رب کا قرآن سچا ہے۔ روئیں گے، چیخ و پکار کریں گے ظالم لوگ، کاش اللہ اس برے دن کے عذاب سے بچا لیا جائے، لیکن وہاں اس مال کی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی جس کی وجہ سے آج قتل و غارت ہے۔ اللہ کسی سے کوئی قبول نہیں کریں گے۔ جو کرنا ہے اسی دنیا میں کر لو، عذاب سے بچنے کا سامان یہ دنیا ہے، اگلا جہان شروع ہو گیا پھر عمل ختم ہو جائیں گے، اور آخرت کے عذاب سے بچنے کا سامان وہ نیک اعمال ہیں۔ آج 1 فٹ زمین پر انسان اتنی ظلم کرتا ہے، کل قیامت والے دن اس کی حیثیت ہر انسان کو پتہ چل جائے گی۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ فرمایا، یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ، کلا، اللہ فرماتے ہیں مجرم آدمی اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے
اپنے بیٹوں کو فدیے کے طور پہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یوم اذن ببنیہ، اس دن کہے گا اللہ میری ساری اولاد لے لے، انہیں جہنم میں ڈال اللہ میں بچ جاؤں۔ وصاحبتہ، بیوی کو فدیے کے لیے دے گا، واخیہ، بھائی کو دے گا، وفصیلتہ التی تؤوی، فرمایا پورے اپنے خاندان اور قوم قبیلے کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔ ومن فی الارض جمیعا، زمین میں جتنا کچھ ہے سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا، صرف ایک چیز سے اللہ تو آج کے دن مجھے نجات دے دے، میں تیرے عذاب سے بچ جاؤں۔ اللہ فرمائیں گے کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا، جو کچھ کیے اعمال اپنے اپنے ہیں، اپنی اپنی قبر ہے۔ اس لیے دیکھیں قرآن ہے سچی کتاب ہے رب کی، اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے، عمل کی اللہ توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قرآن میرے لیے آپ کے لیے رہنمائی والی کتاب ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اللہ نے کافر کا یہ حال ذکر کر دیا بس کافر کے ساتھ ایسا ہوگا۔ جو بھی مجرم ہوگا، گناہ گار ہوگا، اور جس کی نیکیاں کم ہو گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کے ساتھ یہی حال ہونا ہے۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے عذاب سے۔ فرمایا وَلَوْ أَنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا، اور اگر بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، ما فی الارض جمیعا، جو کوئی زمین میں ہے سارا کا سارا، ومثلہ معہ، اور اس جیسا اور بھی اس کے ساتھ، لفتدوا بھی، البتہ وہ فدیے میں دے دیں اس کے ساتھ، من سوء العذاب، برے عذاب سے بچتے ہوئے، یوم القیامت، قیامت والے دن، وبدا لہم من اللہ، اور ان کے لیے ظاہر ہو جائیں گے اللہ کی طرف سے، ما لم یکونوا یحتسبون، وہ چیزیں جن کا وہ گمان نہیں کرتے تھے۔ ان لوگوں کا یہ تصور بھی نہیں تھا پل صراط قائم ہوگی، میدان محشر لگے گا، آگ کے شعلے ہوں گے جہنم کے اندر، حساب و کتاب ہوگا۔ فرمایا دنیا میں تو یہ لوگ اس چیز کا گمان بھی نہیں کرتے تھے، کہتے تھے بس یہی دنیا ہے، 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ ان لوگوں کا تو یہ حال تھا، بھلے اندھیری رات کیا، آگے یہ اصل زندگی آگے ہی شروع ہونے والی ہے۔ یہ عجیب محاورے ہمارے ہاں بولے جاتے ہیں۔ تو اس لیے فرمایا یہ جو لوگ ہیں جن چیزوں کے بارے میں گمان ان کا تھا نہیں، اللہ ان کے سامنے قیامت کے دن ظاہر کر دیں گے۔ حدیث پاک میں فرمایا چھوٹی سی چھوٹی چیز کے متعلق بھی انسان سے پوچھ گچھ ہوگی۔ ایک مثال سمجھ لیجئے، جیسے راستے کے اندر کیلے کا چھلکا کوئی تکلیف دہ چیز ہی پھینک دی ہے وغیرہ وغیرہ، اتنی چیزوں کو بھی جب ظاہر کیا جائے گا بندے کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے، حیران ہوگا کہ میں تو اس کو گناہ سمجھتا ہی نہیں تھا، میں تو اس کو معمولی بات سمجھتا تھا، لیکن اللہ کی عدالت میں وَبَدَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ، چھوٹی سی چھوٹی چیز بھی رب کی طرف سے ظاہر ہو جائے گی جو انسان کے وہم و گمان میں بھی نہیں، مَا لَمْ يَكُونُوا يَحْتَسِبُونَ، ان کے گمان میں بھی نہیں تھی، لیکن قیامت کے دن وہ چیز ظاہر ہو جائے گی۔ اور اگلی آیت میں فرمایا کہ ان لوگوں کے لیے وہ برائیاں بھی ظاہر ہو جائیں گی جو دنیا میں کیا کرتے تھے، اور دنیا میں جس کا مذاق کیا کرتے تھے، نبی کا مذاق، قرآن کا مذاق، آخرت کا عذاب، جہنم کا عذاب کا مذاق اڑایا کرتے تھے،
اور آج جب ان کے سامنے ظاہر ہو جائے گی حیران و پریشان ہو جائیں گے۔ وَبَدَا لَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا كَسَبُوا، اور ظاہر ہوں گی ان کے لیے سیئات برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائی، وحاق بہم اور گھیرے گی ان کو ما وہ چیز کانوا بہ یستہزئون جس کے ساتھ وہ مذاق کیا کرتے تھے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ پس جب پہنچتی ہے انسان کو ضرر کوئی تکلیف، دعانا ہمیں پکارتا ہے۔ اللہ کریم نے انسان کی ناشکری کو بیان کیا، جب کوئی انسان کو تکلیف پہنچتی ہے پھر ہمیں پکارتا ہے، گڑ گڑاتا ہے اللہ کے سامنے۔ جب دنیا کے ہر قسم کے ظاہری اسباب ختم ہو جاتے ہیں، انسان پھنس جاتا ہے، دنیا کے پیچھے بھاگ بھاگ کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا، اب اللہ کی طرف انسان ہاتھ اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں دعانا، وہ بندہ ہمیں پکارتا ہے۔ فطرتی طور پر اللہ کی طرف ایسا انسان رجوع کرتا ہے، اور اللہ فرماتے ہیں جب ہم اس کو نعمت عطا کر دیتے ہیں، اس کی تکلیف دور کر لیتے ہیں، تو کہتا کیا ہے؟ کہتا ہے یہ تو میرے علم کی وجہ سے ایسا ہوا، یہ تو میرا اپنا کمال تھا، یہ تو میری اپنی صلاحیت تھی، میں تو بڑا کوالیفائڈ آدمی ہوں، یہ تو میرا منصوبہ بندی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہی تو انسان ناشکرا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ جتنی بھی خوشحالیاں پریشانیاں یہ میری طرف سے آزمائش ہوتی ہے بندے پر، وہ تنگی میں بھی آزماتا ہے، خوشحالی میں بھی۔ اللہ فرماتے ہیں لیکن اکثر لوگ اس کو سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ اس طرح کی باتیں فرمایا تم سے پہلے لوگوں نے بھی یہی کہی تھی، اپنا کمال ظاہر کیا تھا، مال پہ اترانے لگے، میرا مال میرا مال۔ فرمایا پھر جب اللہ کی پکڑ آئی تو یہ مال انہیں نہ بچا سکے۔ فَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ ضُرٌّ پس جب انسان کو پہنچتی ہے کوئی تکلیف، دعانا ہمیں پکارتا ہے، ثم اذا حولناہ پھر جب ہم اس کو دے دیتے ہیں نعمتاً کوئی نعمت، منا اپنی طرف سے، قال کہتا ہے وہ انسان انما اوتیتہ بے شک یہ دی گئی ہے مجھے علی علم علم کی وجہ سے، یہ تو میرا اپنا کمال تھا، بل ہی فتنہ اللہ فرماتے ہیں بلکہ یہ آزمائش ہے، ولیکن اکثرہم لا یعلمون اور لیکن ان کے اکثر لوگ نہیں جانتے۔ قد قالها الذین من قبلہم تحقیق یہی بات کہی تھی الذین ان لوگوں نے من قبلہم جو ان سے پہلے تھے، قوم عاد قوم سمود، بڑی بڑی قوموں کو اپنی طاقت پہ ناز تھا، اپنے مالوں پہ ناز تھا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسی بات انہوں نے بھی کہی تھی، فما اغنا عنہم پس نہیں کام آئی ان کے یہ مال، یہ جتنی بھی دنیا کی چیزیں تھیں کوئی چیز کام نہ آئی، ما کانوا یکسبون وہ چیز جو وہ کماتے تھے، فاصابہم پس پہنچی انہیں سیئات وہ برائیاں ما کسبوا جو انہوں نے کمائیں، والذین ظلموا اور وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا، من ہؤلاء
ہؤلاء ان لوگوں میں سے سیصیبہم ان قریب پہنچے گی ان کو سیئات وہ برائی ما کسبوا جو انہوں نے کمائی ہے دنیا میں جو کچھ کیا اللہ فرماتے ہیں ان لوگوں کو دنیا کے اندر بھی عذاب ملے گا آخرت کے اندر بھی وما ہم بمعجزین نہیں ہے وہ عاجز کرنے والے اولم یعلموا کیا وہ نہیں جانتے ان اللہ بے شک اللہ تعالی یبسط الرزق کشادہ کرتا ہے رزق کو لمن یشاء جس کے لیے چاہے ویقدر اور تنگ کرتا ہے ان فی ذالک بے شک اس میں لآیات نشانیاں ہیں لقوم یؤمنون ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتی ہے۔ آخر میں اللہ کریم نے فرمایا خوشحالی ملی دولت ملی اس پر اتراتے کیوں ہو؟ تمہیں اللہ نے مال دیا دولت دی یہ رب کا کمال ہے انسان کا اپنا کوالیفائڈ ہونا منصوبہ بندیاں لائق فائق ہونا یہ رزق اس چیز سے نہیں ملتا فرمایا اس پہ نہ اتراؤ یہ نعمت کسی انسان کے اپنے بس کی بات نہیں ہوتی ہے بلکہ اللہ فرماتے یہ میری تقسیم ہے اس میں انسان کی محنت کو کوئی دخل نہیں ہے۔ بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آدمی کی محنت زیادہ ہوتی ہے بڑی محنت کرتا ہے مگر محنت کے مطابق اس آدمی کو رزق نہیں ملتا اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے انسان کی محنت تھوڑی ہوتی ہے لیکن رزق زیادہ رکھ دیتا ہے۔ بعض ایسے مجنون لوگ پاگل لوگ کم علم لوگ اور بیوقوف لوگ آپ نے بھی دیکھے ہوں گے کروڑوں پتی ہیں اور بعض پھر ایسے لوگ بھی آپ نے دیکھے ہوں گے بڑے علم والے فنون والے فلاسفر لوگ یہ تنگی کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو فرمایا رزق کی تقسیم اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا لوگ کہتے ہیں مالی مالی میرا مال میرا مال میرا مال اپنا مال سمجھتا ہے فرمایا آقا علیہ السلام نے تیرا مال تو وہ ہے جو تو نے کھا لیا جو تو نے استعمال کر لیا جو تو نے صدقہ کر لیا خیرات کر لیا باقی مال تو ورثاء کا ہے تیرا اپنا مال نہیں ہے۔ اچھے ہوئے ورثاء اچھی جگہ لگائیں گے تمہیں بھی اجر ملے گا برے ہوئے اور اس سے اترائیں گے بدمعاشیاں کریں گے جوئے کھیلیں گے اس کا وبال بھی تیرے اوپر ہوگا تو نے ان کے لیے جمع کیا اس لیے فرمایا یہ رزق انسان کے کمال کی وجہ سے نہیں ملتا بلکہ یہ رزق اللہ کی تقسیم ہے جس کے مقدر میں جو لکھ دیا اللہ اس بندے کو دیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق